ہوپس ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ ویلکم ٹو اسلامیات کلاس۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہو تو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو حدیث نمبر 5 پڑھائی تھی۔ آج میں آپ کو حدیث نمبر 6 اور 7 پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کے لفظی معنی بتا دیتی ہوں، آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے، اور آپ جب اس طرح سے یاد کریں گے تو آپ کو کبھی بھولے گا نہیں، یاد رہے گا۔ من کا مطلب ہے جو، احبا محبت کرے، للہ اللہ کے لیے، لام زیر لیے کے لیے ہوتا ہے، للہ اللہ کے لیے، و ابغض اور بغض رکھے یعنی نفرت کرے، ناپسند کرے، للہ اللہ کے لیے، و اعطى اور عطا کرے، للہ اللہ کے لیے، و منع کرے یا ہاتھ روکے، للہ اللہ کے لیے، فقد فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا تو، فقد تو قد تحقیق، فقد تو تحقیق، استکمل مکمل کر لیا، الایمان اپنا ایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 4، اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو بھی محض اللہ کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں اعمال کو ایمان کے تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے، دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس بات کا کیا معنی ہے؟ جو ہمارے پاس یہ انہوں نے 4 اصول بتائے ہیں ایمان مکمل کرنے کے، اور یہ 4 اصول جس کے اندر نہیں ہوں گے وہ انسان کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب مومن کے بارے میں بتایا گیا کہ مومن کیا ہے، کہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا کیا ہے، کہ اگر وہ کسی سے محبت کر رہا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس بندے سے محبت کر رہا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر محبت کریں، اس محبت میں کسی قسم کا کوئی ذاتی مفاد شامل نہ ہو۔ جیسے کہ آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں صرف اگر کسی انسان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ اس سے ان کو کوئی کسی نہ قسم کا ذاتی مفاد مل رہا ہے، جیسے بزنس مین ہوتے ہیں یا پھر اس طرح سے دیکھ لیں، وہ اگر پارٹنرشپ کرتے ہیں تو کسی ایسے بندے سے کریں جس کے پاس بہت دولت ہوگی، وہ ایک ذاتی مفاد ہے کسی کو چاہنے کا یا کسی سے تعلق رکھنے کا۔ لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی سے تعلق رکھیں یا محبت کریں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، کیونکہ مومن وہ ہے کہ وہ محبت کرے گا کسی سے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کے۔ اب ہم اگر عالم دین سے محبت کرتے ہیں، یا پھر فرض کرو کہ ہم اگر اپنے ٹیچر سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ہم ان کے لیے ہمارے دل میں رسپیکٹ تو ہوگی، لیکن اگر ہم محبت کرتے ہیں مطلب یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ وہ ہمارا آئیڈیل ہے، تو اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس تعلیم ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے آپ کو۔ ایسا ہی ہے کہ جب ہم کسی عالم دین سے محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہونی چاہیے کہ اس کے پاس دین کی تعلیم ہے، وہ لوگوں کو علم دے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہے تو اپنے مخلوق سے محبت کر رہا ہے یا اپنے بندوں سے محبت کر رہا ہے، تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اس کا کوئی پیچھے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، بہت ہی کریم ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ ہم اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہونی چاہیے، نہ کہ ہمارا کوئی اپنا ذاتی مقصد۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ محفل میں کرتے ہیں یا مجلس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی مجلس جس میں 10 لوگ بیٹھے ہیں یا 5 لوگ بھی بیٹھے ہیں اور اس محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں وہ محفل
گدے کی محفل ہے، اس طرح سے کچھ میں نے پڑھا تھا حدیث میں. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محفل کوئی معنی نہیں رکھتی جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو. تو ایسے ہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست سے محبت کریں، یعنی ولی اللہ. ولی اللہ کون ہے؟ جیسے پیغمبر تھے، انبیاء کرام تھے جنہوں نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا. پھر اس کے بعد صحابہ تھے، تبع تابعین تھے، اس کے بعد مجاہدین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء وغیرہ، سب یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اور صبر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست مانا ہے. تو ہمیں ولی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو آگے پہنچا رہے ہیں. ہماری محبت کا جو وجہ ہونی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. قیامت والے دن بہت سے لوگ ہیں جو ایک اچھا رتبہ مقام حاصل کریں گے. وہ نہ نبی ہوں گے، نہ ہی پیغمبر ہوں گے. صرف اور صرف کیا ہے کہ انہوں نے اگر کسی سے محبت کی ہوگی تو اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے. آگے دیکھیں، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے. لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں. اب یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسان سے نفرت کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے یا اسلام کے دشمن ہے. کیونکہ ویسے تو یہ ہے کہ ایک مومن کو کبھی بھی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کسی سے بغض رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے دشمن کون ہیں؟ وہ لوگ جو ہمیشہ سے قرآن پاک کی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے ہیں، جیسے کہ کفار ہیں، منافقین ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو پرانی قومیں گزری ہیں. ان صاحب نے بھی کیا کیا تھا کہ اپنے جو ان کے پاس نبی بھیجا گیا تھا اس کو بھی جھٹلا دیا تھا اور اس کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھی جھٹلا دیا تھا. تو ایسے لوگوں سے اگر ہم نفرت کرتے ہیں تو وہ نفرت ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں. اس لیے ان سے نفرت کرنا ہمارا بنتا ہے. اور اگر ہم نفرت کریں تو وہ صرف اللہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذاتی نفرت کو اس چیز کا نام دیں. اگر ہم کسی سے ذاتی نفرت کر رہے ہیں، مطلب دشمنی نبھا رہے ہیں، جیسے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی ہوتی ہیں، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے جائیداد ہو گئی یا کچھ بھی ریزن ہے، تو وہ نفرت یہ اس معنی میں نہیں آئے گی. آگے دیکھیں، اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو. اب دیکھیں، جیسے ہم دنیا میں اگر غریب ہے، مسکین ہے، کسی کو کچھ عطا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہم اس میں سے عطا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، نہ کہ اس کا مقصد شہرت یا ریاکاری ہو. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت غریب لوگوں کو، آج سے دیکھ لیں کرونا کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار نہیں ہیں تو لوگوں کو عطا تو دیا تو جا رہا ہے، لیکن کیا ہے، ساتھ میں پکچرز بن رہی ہیں، ساتھ میں وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں. کیا دکھایا جا رہا ہے؟ شہرت کے لیے دکھایا جا رہا ہے. تو یہ چیز انتہائی غلط ہے. اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو کہتے ہیں جب تم صدقہ کرو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، یعنی آپ جانتے ہو اور صرف اور صرف آپ کا اللہ جانتا ہے، اور جس انسان کو آپ عطا کریں صرف اس کو، کیونکہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. اس وجہ شرمندگی ہوتی ہے اس انسان کو جس انسان کو آپ عطا کر رہے ہیں، ساتھ آپ پکچرز بنا رہے ہیں. تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے. اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ فرض کریں کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، لیکن وہ انسان اس چیز جو رزق ہے یا جو مال ہے جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے یا برائی کے راستوں میں استعمال کر رہا ہے، یا پھر ایسے انسان کو آپ دے رہے ہیں جو آپ کو نہیں بھی معلوم تو وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھ رہے ہیں، جیسے مسلمان نہیں ہے وہ، تو ان سب چیزوں سے آپ کو رکنا چاہیے. اور یہ صرف جو آپ روک رہے ہیں اگر اپنا ہاتھ، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روک رہے ہیں، اس کا کوئی آپ کا اپنا مقصد نہیں ہے. اب اس حدیث میں یہ جو بتایا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم ان 4 اصولوں کو